الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل شانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جو قوتیں قرآن کریم کی آئینی حکمرانی کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن وہ جو فطری رد عمل ہوتا ہے اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے. جتنا وہ خود بڑا ہے اس کا حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. برداشت کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے. لیکن جہاں وہ برداشت کرتا ہے، جہاں اس کے حوصلے میں کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ، وہاں اس نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنے بندوں کے دکھ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں، میں اپنے بندوں کی آہوں کو سنتا ہوں اور مظلوم کی سسکیاں، مظلوم کی طرف میرے عرش کو لرزہ براندام کر دیتی. آج جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ ترک قرآن کی وجہ سے. ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، نزول کے اعتبار سے نہیں، ترتیب کے اعتبار سے. کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت، کل 7 آیتیں. لیکن یہ 7 آیتیں اتنی اہم ہیں کہ پورے قرآن کی روح ان 7 آیتوں میں موجود ہے. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ ان 7 آیات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ام الکتاب کا نام بھی دیا، سبع من المثانی کا نام بھی دیا، فاتحۃ الکتاب کا نام بھی دیا، اور بھی کچھ نام آتے ہیں. ٹائٹل ہے یہ قرآن کریم کی ڈیٹیل، قرآن کریم کی تفصیل کا عنوان ہے یہ سورت. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا تو وہ قرآن کا فلسفہ سمجھ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے آپ سے؟ اگر آپ نے ان 7 آیتوں کو سمجھ لیا تو قرآن کریم کا آپ کے دل و دماغ میں
فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کا پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ آپ جب دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا میسج یاد رہے گا۔ قرآن جو میسج کنوے کرتا ہے وہ میسج آپ کو یاد رہے گا، دل و دماغ پر تازہ رہے گا۔ 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، درخواست ہے، مطالبہ ہے۔ اس سے پہلی کی جو آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی؟ 4۔ یہ تمہید ہے، بیسمنٹ، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ تکمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نماز کی حالت میں اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ قریب تر ہونے کے کیا معنی؟ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہمارے قریب نہیں اقرب ہے، اور اقرب من حبل الورید ہے۔ تو اس قرب کا جو کانسیپٹ ہے، اس قرب کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی دعا میں اور اس کی قبولیت میں جتنا قرب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں۔ نماز کی حالت میں انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو حق تعالیٰ کی جو اجابت ہے، اس کی جو قبولیت ہے وہ قریب تر ہوتی ہے انسان سے۔ آپ سوالی بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سوالی ہی بن کے کھڑا ہوا کیجیے، داتا بن کے کھڑا نہ ہوا کیجیے۔ بعض رب یوں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ٹھوس جما رہے ہو۔ نماز میں عاجزی روح ہے، اور جس نماز میں تواضع نہیں، عاجزی نہیں، وہ بے روح عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو سوالی بن کر آتا دیکھا تو مانگنے کا طریقہ خود سکھایا۔ اہل نظر کا کہنا ہے حسن طلب نہ ہو تو داتا شفیق ہو تب بھی سوال کے ناکام ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے اپنے بندے کو جب سوالی کی حیثیت سے اپنے در پہ آتا دیکھا تو سوال کا طریقہ خود سکھایا کہ یوں مانگو کہ سب سے پہلے میری تعریف کرو۔ کس کی تعریف کرو؟ چنانچہ آپ ہر روز کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حرف آغاز الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ ساری تعریفوں کا حقدار، سارے حمد کا حقدار صرف وہی ہے جو عالمین کا رب ہے، حقدار ہے، منتظر نہیں۔ تو میرا ایک عزیز آج پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آپ فارسی کے اشعار ابتدا میں پڑھتے ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ خدا در انتظار حمد مانیس، اس کے یہی معنی ہے کہ اللہ کو ہمارے حمد کی تعریف کی انتظار نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر حشرات بولتے وہ ویسے بھی ہیں، لیکن ہنگامہ زندگی میں ان کی آواز کبھی رہتی ہے۔ جب وہ ہنگامہ زندگی بستر پہ آ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر حشرات کی ننھی ننھی آوازیں آتی ہیں۔ ان کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں تو آتا نہیں، کیفیت بھی ان کی مختلف ہوتی ہے، کچھ جلی، کچھ خفی، کچھ ابھری ہوئی، کچھ دبی، مختلف آوازیں آتی ہیں۔ رات کے سناٹے میں آپ سنتے ہیں نا، دہریہ کہتا ہے فطرت بول رہی ہے، دہریہ کہتا ہے ساؤنڈ آف نیچر، فطرت بول رہی ہے، قرآن کہتا ہے خلقت بول رہی ہے۔ فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں
جو میری یاد سے غافل ہو، ہر چیز میری یاد میں مشغول رہتی ہے، لیکن ان کی حمد و تسبیح کو تم نہیں سمجھ پاتے ہو۔ کینیڈا میں ایک شہر ہے وینکوور، اس کے قریب ایک پہاڑ ہے جو ہمیشہ جس پہ برف رہتی اور بہت سارے پہاڑ ہیں۔ دوست مجھے لے گئے تو برف کے اس سلسلے میں نے دیکھا کچھ پرندے بیٹھے، اور جس انداز میں وہ آواز نکال رہے تھے، پتہ نہیں یہ ڈسپلن کہاں سے سیکھا انہوں نے، پتہ نہیں انہیں کس نے یہ ریہرسل کروائی، ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز نکالتے ہیں، وہ کسی ایک کی بھی آواز آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ یقین فرمائیے نماز میں ہماری صفیں اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی ان پرندوں کی تسبیح اور اللہ کی یاد کی آواز سیدھی تھی۔ میں نے کہا کس صوفی نے ان کو یہ سکھایا؟ تو کائنات کی ہر شے اسے یاد، خدا در انتظار حمد مانیس، تو وہ ہماری حمد کی انتظار نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم پر راہ سنالیس، انہیں ہمارے درود کی ضرورت نہیں اور اللہ کو اپنی تعریف کی ضرورت نہیں۔ محمد جیسا اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں، اور رحمت عالم پر اللہ سے بڑھ کر درود بھیجنے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کے معنی محمد حامد حمد خدا بس، اور خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس۔ پھر آگے دعائیہ جملہ ہے کہ محمد سے میں اللہ کی محبت چاہتا ہوں اور اللہ سے محمد عربی کی اطاعت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تعریف، ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، تو انسان نے بھی اپنے رب کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اسی ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ رب العالمین، رب المسلمین نہیں۔ ہم سارے مطالبہ کریں یا اللہ یہودیوں پہ رزق بند کر دے، شاید وہ نہیں مانے گا۔ ہم کہیں یا اللہ ہمارے جذبات کا تقاضا ہے کہ تو نصارہ پہ رزق بند کر دے، ہندوؤں پہ رزق بند کر دے، وہ نہیں مانے، اس لیے کہ اس کی ربوبیت عالمگیر ہے، جانبدار ہے۔ مخلوق اور خالق میں یہی فرق ہے۔ آپ اس کو دیتے ہیں جو آپ کا وفادار ہو، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا وفادار نہ ہو۔ اپنے موسیٰ کا بھی رزاق ہے، لیکن ابو فرعون پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اپنے خلیل کا بھی رزاق ہے، لیکن نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اپنے محبوب کا بھی رزاق ہے، لیکن ابو جہل پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ آپ کو بھی رزق دیتا ہے اور آپ کے مہربانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایسے ایسوں کو رزق دیتا ہے کہ اگر ہمارے پلے پڑ جائیں تو ہم تو مسلسل فاقوں سے انہیں روانہ کرتے ہیں، لیکن رزق دے رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ التسلیم کی یہ ادا بتائی گئی ہے کہ وہ مہمان کا انتظار کیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ دسترخوان پہ کوئی مہمان ہو، اگر کوئی نہ آتا تو پھر تناول فرما لیتے۔ ایک دن انتظار کی تو ایک بوڑھا آ گیا، کمر جھکی ہوئی، 90 سال کا عمر رسیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی، دسترخوان پہ چلا آیا، ماں حضر سامنے رکھ کے فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا نام کیوں لوں، میں اپنے معبود کا نام لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ کہا آج خدائے من آتس۔ اچھا یہ لفظ خدا جو ہے یہ عربی نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس لیے کوشش کیا کیجیے کہ خدا کے بجائے اللہ کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ لفظ اللہ صرف اللہ پہ بولا گیا ہے، جبکہ خدا آتش پہ بھی، پانی پہ بھی، درختوں پہ بھی، بعض بندوں پہ بھی، باطل پہ بھی بولا گیا۔ اگرچہ جب ہم بولیں گے تو مفہوم اللہ کا ہوگا، لیکن یہ باطل بھی بولا گیا، ہم سچ پہ بولتے ہیں، تو پھر ایسا لفظ کہ جو باطل پہ بھی استعمال ہوا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ کوشش کیا کیجیے کہ آپ اللہ بولیں، کسی کو روانہ کرتے وقت کیا کہا کریں؟ اللہ حافظ، خدا حافظ سے بچا کر۔ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو روانہ کیا تو کیا کہا؟ واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تو خدا من آتش، میں اپنے خدا کا نام لوں گا۔ ابراہیم تو سید الموحدین تھے، کان سے پکڑ کے کھڑا کیا، رزق اس کا کھاتے ہو اور نام آپ کا لوگے، تو پھر رزق بھی اسی سے مانگو، یہ میرے رب کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو اسی کے نام سے استعمال کرو گے۔ لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں میں آتش کو پکاروں گا تو پھر رزق بھی اسی سے مانگو،
رب العالمین کی طرف سے روح الامین پیغام لائے. فرمایا میرے خلیل میں تو 90 سال سے بغیر بسم اللہ کے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں. آپ ایک دن بھی 90 سال سے یہ میرا نام نہیں لیتا, مجھے یاد نہیں کرتا, اپنے پسندیدہ اسنام کا نام لیتا ہے, رزق میں نے بند نہیں کیا, تو یہ تخلق باخلاق اللہ کیسا ہوا؟ عرض کیا یا رب تو پھر اب حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ اسے جاؤ پکڑ کے لاؤ, راضی کرو اور کھانا کھلاؤ. جاتے ہوئے بوڑھے کو پکارتے ہیں سیدنا خلیل. بوڑھا پلٹ کے دیکھتا ہے, سمجھا کہ شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, اب تکمیل ہوگی. پہلے تو اٹھا کے روانہ کر دیا تھا, اب جو بلا رہے ہیں تو اب طبیعت صاف ہوگی. لیکن خلیل قریب آئے تو ان کے انداز میں شفقت تھی, غصہ نہیں تھا. فرمایا بابا میں تجھے پیٹنے کے لیے نہیں آیا, میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے آیا. ادھر آؤ, جس کا نام تمہارا دل چاہے لو, کھانا کھا لو. جب دسترخوان پہ وہ بوڑھا بیٹھا تو کہنے لگا آپ نے تو مجھے اٹھا دیا تھا, یہ پھر کیوں بلایا؟ فرمایا میرے رب کی مرضی یہی کہ تو جس کا بھی نام لیتا ہے لے لے کر کھانا کھا. وہ بوڑھا کہنے لگا جو اتنا مہربان اور اتنا رحیم و کریم, میں 90 سال ہو گئے ابھی تک اسے نہیں پہچانا, تو کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے میرا تعلق بھی اسی سے جڑے. یہ اس کی ربوبیت. فرمایا الحمدللہ رب العالمین, حمد و تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, رب بھی ہے اور اس کی ربوبیت میں بھی غضب نہیں, انتقام نہیں, رحمت ہے اور شفقت. اپنے نافرمانوں کو تانا بھی نہیں دیتا, وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض, وما من مسلم نہیں, وما من مؤمن نہیں, وما من دابۃ فی الارض, وما من الانس والجن بھی نہیں, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. روئے زمین پر کوئی ایک بھی جی روح ایسا نہیں, روئے زمین پر کوئی ایک بھی زندہ ایسا نہیں, وہ انسانوں میں سے ہو, جنوں میں سے, بہائم میں سے ہو, مویشیوں میں سے, درندوں میں سے ہو, پرندوں میں سے, چیونٹیوں میں سے ہو, یا حشرات الماء میں سے, کوئی بھی ذی روح جو اس دھرتی پہ چلتا پھرتا ہے, رینگتا ہے, سانس لیتا ہے, قرآن نے فرمایا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. اسے رزق پہنچانے والے کو اس کا گھر بھی معلوم ہے, اس کا در بھی معلوم ہے, اس کا وطن بھی معلوم ہے, گھر کا نمبر بھی معلوم ہے, اس کی ضروریات بھی معلوم ہیں, اس کی خواہشیں بھی معلوم ہیں, اس کی آرزویں بھی معلوم ہیں. کوئی دنیا میں اس کا قریب سے قریب دوست بھی جو بات نہیں مانتا, رب العالمین اس کی باتیں مانتا ہے اور عطا کرتا ہے. وقت سے کم. حکمران کہتے ہیں بچے پیدا کم کرو, جیسے تم خود کم کرتے ہو. ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا کسی انگلش سکول میں گیا نا, پبلک سکول میں, مس نے پوچھا کتنے بھائی بہن ہو, کہتا 13واں ہوں, 12 اور ہیں. اور تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا بھائی یہی کام کرتا ہے. کون سے کہتے ہیں بچے کم پیدا ہیں؟ اس لیے کہ وسائل نہیں. حیدری صاحب بیٹھے نا, حیدری صاحب کے لوگ بڑے ناراض ہیں. میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی.
ہم نے اس کو قومی اسمبلی میں لا کے بٹھا دیا. کارکن آدمی, ورکر آدمی, وہاں اپنے صوبے کے لوگوں کے کام کرتے تھے. میں نے دیکھی ہے ان کی وہاں حالت, کبھی کوئی پکڑ کے لے جا رہا ہے, کبھی کوئی پکڑ کے لے جا رہا ہے. خوبی یہ اس کی کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے ساتھ ساتھ. ناراض ہیں لوگ ان پر کہ عورت کے خلاف جہاد کرنا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے. یہ عابدہ حسین عورت نہیں تھی, یہ کوئی وہ کیا ہے, پانے زئی ہے, وہ کیا ہے, وہ عورت نہیں تھی. اور جب اس کو مبارکباد دی جا رہی تھی اس وقت یہ مرد تھی. حلف اٹھایا جا رہا تھا اور سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی تھی؟ نہیں, نام لینے کی کیا ضرورت ہے جی, میرا یہ ذوق نہیں. یا اللہ, یہ جنس بعد میں تو نہیں بدلی. میرے عزیز دوستو, رزق میں کوئی کمی نہیں, لٹیروں نے سب کچھ لوٹ لیا. اصل بات یہ ہے, اگر اللہ کا عطا کردہ رزق, اس کی نعمتیں اس کے حکم کے مطابق استعمال میں لائی جائیں تو میں یہ تو ڈرتے ہیں نا کہ ہم 20 کروڑ ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں اگر تم پاکستان میں 50 کروڑ بھی ہو جاؤ, یہ جو چند خاندانوں نے سرمایہ لوٹ لیا, اپنی تجوریاں بھر لی اور باہر کے بینکوں میں قوم کا قیمتی سرمایہ لے گئے, جن کے خبریں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں اخبارات میں, لیکن محاسبہ نہیں ہوا آج تک. فلاں نے 1.5 ارب کھا لیا, فلاں نے 2 ارب کھا لیے, فلاں نے 50 کروڑ کھا لیے. پڑھتے ہیں نا خبریں آپ, اور حکمران آگے کیا کہتے ہیں, معاف نہیں کیا جائے گا. تو بس کر جائے. چور نے بھی کبھی چور کو پکڑا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے خریدے ہوئے ہیں, ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے. آپ سمجھے کہ نہیں, ہم جب تک زندہ ہیں صرف اللہ کے لیے بک چکے اور کسی کے آگے نہیں بکے ہم, اور اس کے دین کی نمائندگی کریں گے. ہم کسی لیڈر کے اعلی کار نہ تھے, نہ ہیں, اور انشاءاللہ نہ ہوں گے. اگر ان سے وہ مال مسروقہ برآمد کر لیا جائے, وہ جو قوم کا سرمایہ لوٹ کر انہوں نے اپنی رگوں میں اتار لیا ہے, اور 20-20, 30-30 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں, اگر ان سے سرمایہ لے لیا جائے تو خدا کی قسم اس ملک میں کوئی ایک شخص بھی سوال ہی نہیں رہے گا, سب زکات دینے والے بن جائیں. رزق کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ رزق کی فکر تو رب العالمین کو ہے. اس نے جب پیدا کیا ہے وہ کسی بھی متنفس کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے, رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے. رب بھی ہے رحیم و کریم, اس کی ربوبیت میں رحمت ہے اور شفقت. فرمایا مالک یوم الدین, پہلے کیا کہا, الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک. جزا و سزا کے دن کا مالک وہی جس روز کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, اس کے فضل و کرم کے بغیر کسی کا کوئی دستگیر نہیں ہوگا. اس دن کا مالک و مختار کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلقہ رشد و ہدایت میں فرمایا, آسمانی ہدایت کے ستاروں سے فرمایا, رحمت عالم نے اپنے پیاروں سے فرمایا, اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, عدل نہیں,
صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا میں بھی اس کا فضل مانگتا ہوں۔ پتہ ہی کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ معبود نے کہا میرے محبوب، جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ معبود نے کہا میرے محبوب۔ رات بھر جو کھڑے رہتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو اپنا دل خوش کرنے کے لیے، تو پھر میرا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو نا۔ یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، کہہ نہیں سکتا تھا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کہا ہے نا، لیکن آج کیا کہا؟ وہ ادا جو پسند آئی نا، چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر اوڑھ رکھی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ادا جو پسند آئی تو اسی نسبت سے پکارا، میں اس پہ بھی قربان جاؤں، اس پہ بھی۔ کس نے کہا یار؟ نہیں ایک صاحب نگر نے بھی بڑی پیاری بات ہے، فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، او چادر میں لپٹے ہوئے میرے محبوب، قم اللیل، رات کی تنہائیوں میں، عالمگیر سناٹوں میں، میرے ذکر و فکر میں تیرا کھڑا ہونا قبول تسلیم، لیکن یہ تیری خوشی کی بات ہے کہ رات بھر جاگتے ہوئے گزار دیتے ہو۔ ام المومنین پوچھتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے، پاؤں کے ورم دیکھ کر رات بھر رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر، اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، پھر اس قدر استغفار؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے اس محسن معبود کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ اس نے اپنے فضل و کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کی یاد میں کمی ہونے دوں؟ رب العالمین نے فرمایا قم اللیل، میرے محبوب رات بھر میری یاد میں، میرے ذکر و فکر میں تیرا کھڑا رہنا تسلیم، لیکن یہ تیری خوشی کی بات ہے، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تو پھر رات کا کچھ حصہ، آدھا یا کچھ حصہ میری خوشی کے لیے بھی مخصوص کر لیجئے نا، کہ جب تو سویا ہوا نظر آتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ذرا قرآن کو سجا کے پڑھا کر میرے محبوب، میرا قرآن جب تیری زبان سے ادا ہوتا ہے تو میں محظوظ ہوتا ہوں، میں محظوظ ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ان کی تواضع کا یہ عالم ہے، ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ حدیث شفاعت علماء موجود ہیں، پوچھئے ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے ہاں حشر میں طویل سجدہ فرمائیں گے جو دنیا کے ہزاروں سجدوں سے بھی زیادہ طویل ہو۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھاؤ، تم سوال کرو میں قبول کروں، تم مانگو میں عطا کروں، تم شفاعت کرو، سفارش کرو، میں منظور کروں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھائیے
اور جو مرضی آئے کر دیجیے. نہیں، سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے، میں بھرتا جاؤں، مانگتے جائیے، میں عطا کرتا جاؤں. آپ کا سجدہ بھی قبول ہے، آنسو بھی قبول ہے، عاجزی بھی قبول ہے، تواضع بھی قبول ہے، لیکن آپ سوال ہی رہیں گے، داتا میں رہوں. تو مانگ میں عطا کروں. تو مالک و مختار کون؟ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ ایاک نعبد. یہ بڑا نازک وعدہ کرتا ہے سوالی. سوالی کی حیثیت سے انسان نے اپنے داتا سے وعدہ کیا، اپنے رب سے وعدہ کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. دونوں زمانے ہوتے ہیں مجارہ، حال بھی، استقبال بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی. کلام فطرت ہے نا قرآن کریم کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی. انسان کی جلیل کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. معبود کون؟ مسجود کون؟ یا اللہ بھی. دیکھ لو میرے بچے کی آواز آپ سب سے اونچی ہے، ابھی اس کا سب کچھ محفوظ ہے نا جی. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود. سینے سے، ضمیر سے، معدے سے نہیں. ضرب لگائیے نا ذرا، تاکہ بھی کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی. اللہ کے پیارے تو میرے نور نظر ہیں، اللہ کے پیارے تو میری متاع قلب و جگر ہیں. میں ان کی خاک پاؤں کو بھی عقیدت کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈال لوں، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ عجم بیمار ہو گیا، اور سچ کہتا ہوں جب تک اللہ کی توحید میں وفا نہیں کرو گے تمہاری ڈگری نہیں بنے گی. نہیں بنے گی تمہاری ڈگری جب تک اللہ کی توحید میں وفا نہیں کرو گے. مفلس رہو گے، منگتا رہو گے، دامن پھیلائے رکھو گے جب تک اس کی توحید میں وفا نہیں کرو گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تجھ سے ہی مدد مانگتے، تجھ سے یا تجھ سے بھی. وہ ایک دیوار پہ لکھا تھا یا اللہ مدد. ایک صاحب ہے انہوں نے لکھ دیا نیچے یا رسول مدد. ایک اور صاحب ہے انہوں نے لکھ دیا یا علی مدد. ایک اور صاحب ہے انہوں نے لکھ دیا یا غوث اعظم مدد. اسلام تو یہاں مذاق ہے نبی، جس کے جی میں آئے وہ کرتا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک صاحب آئے، اس نے دیکھا اللہ مدد، رسول اللہ مدد، علی مدد، غوث اعظم مدد. سوچتے سوچتے اس نے نیچے لکھ دیا ابا جان مدد. اب کوئی اور ٹائٹل فارغ نہیں ہے. فما ظنکم برب العالمین. قرآن پوچھتا ہے تم نے اللہ کے حق میں جو بندوں کو شریک کر لیا تو اللہ کے لیے کیا چھوڑا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت یہ ہے کہ ان کے فرمان کی اطاعت کرو. صحابہ و اہل بیت سے عقیدت یہ ہے کہ ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھو. اولیاء اللہ سے محبت یہ ہے کہ ان کا دیا ہوا سبق یاد رکھو. ٹھیک ہے نا؟ والدین کی عقیدت اور محبت یہ ہے کہ ان کی فرمان برداری کرو. سجدہ کس کا؟ یا اللہ کا بھی. اور مدد کس سے؟
کہا کرتا ہوں وہی مشکل کشا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہیں آئی، اور جس پہ مشکل آئی وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے، بس یہ اتار دو دل و نگاہ کی گہرائیوں۔ تو میرا اعزاز یہی ہے، میں تو اپنی زندگی اسی پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، مصائب و مشکلات میں مشکل کشائی کرنے والا کون؟ سچا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمہید مکمل ہو گئی، وعدہ بھی ہو گیا، اس کی رحمت متوجہ ہوئی، اب وقت آ گیا تھا کہ دامن پھیلایا جائے۔ مانگنے والے نے دامن پھیلایا، مانگنے والے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ جائیدادیں نہیں مانگی، محلات نہیں مانگے، وزارت نہیں مانگی، صدارت نہیں مانگی، کیا مانگا؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر۔ اس کے دشمن کو پتہ چلا، وہ جو دشمن ہوتا ہے نا، چور جب گھر میں اترتا ہے تو پھر وہ قیمتی چیز ڈھونڈتا، برتن نہیں اٹھاتا، بستر نہیں اٹھاتا، سونا تلاش کرتا۔ چور بن کر جب ابلیس مومن کے گھر آیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے بھی اعلان کیا میں یہی دولت لوٹوں گا، صراط مستقیم پر تیرے بندوں کو نہیں چلنے دوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے، عقب سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم سے ہٹا دوں۔ اگر میری کوشش کامیاب ہوئی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نمک حرام بنا دوں گا، تیری زمین پہ رہیں گے، تیرے کرم سے جئیں گے، تیری ہواؤں سے سانس لیں گے، لیکن دامن دوسروں کے آگے پھیلائیں۔ اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی اتنی جو قیمت ہوئی کہ بندے کو اللہ نے سکھایا مجھ سے یہی مانگ، اس کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اطلاع دی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ گویا اللہ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ہی وہ شاہراہ صداقت ہے کہ جس پر چل کر ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ پھر میں نے قرآن کریم سے پوچھا کوئی اور، قرآن کریم نے ایک اور جگہ بتایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم اپنے قول و عمل کے لحاظ سے اتنا جامع ہے کہ پوری امت جیسی مرکزیت کا حامل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرا ابراہیم میرا وفادار بندہ تھا، یکجائی تھا، ہر جائی نہیں تھا، شہدائی تھا، حلوائی نہیں، مجاہد تھا، مجاور نہیں تھا، سرفروش تھا، تعویذ فروش نہیں تھا، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ہم نے انہیں اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا۔ گویا اللہ کی یہ نعمت اس کے خلیل کو نصیب ہوئی۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے بتایا یاسین والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اپنے محبوب کو بھی اللہ نے صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی. یہ اس کی قیمت. اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا اس کا مفہوم کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے. قرآن کریم نے اطلاع دی کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیم اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم, یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی, ان اللہ ربی و ربکم, میرا اور تمہارا رب اللہ ہی, فاعبدوہ, بس اسی کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے. یعنی توحید صراط مستقیم ہے. اللہ کی توحید صراط مستقیم ہے. وہی توحید جو رحمت للعالمین نے سکھائی, جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حشر میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز گونجے گی, آج نکھر جاؤ ذرا. وفادار ایک طرف, غدار ایک, نمک حلال ایک طرف, نمک حرام دوسری طرف, مجاہد ایک طرف, مجاور ایک, شیدائی ایک طرف, حلوائی ایک طرف, یکجائی ایک طرف, ہر جائی. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. پھر رب العالمین انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم, میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنْ, اور یہ حکم دیا تھا اعبدونی, میری ہی عبادت کرنا. وَأَنْ اعبدونی, اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم. توحید صراط مستقیم اور شرک سبل متفرقہ. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انسان نے اپنے رب سے یہ دولت مانگتے ہوئے عرض کیا یا رب العالمین, میں تجھ سے وہی دولت مانگتا ہوں جو تو نے اپنے منعم علیہم پر نازل فرمائی, اپنے انعام یافتہ بندوں پر نازل فرمائی. میں ان کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں اپنانا چاہتا ہوں, اور اس راستے سے بچنا چاہتا ہوں جس پر مغصوب علیہم چلتے رہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور قرآن کریم نے انعام یافتہ لوگوں کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ تقریباً 4 طبقے سامنے آتے ہیں انعام یافتگان کے. کتنے؟ 4. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ نے انعام کی بارش نازل فرمائی. نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. گویا اللہ کے حضور سے سب سے پہلے انعام ملا نبوت کو, پھر انعام ملا صداقت کو, پھر انعام ملا شہادت کو, پھر انعام ملا اطاعت کو. 4 طبقے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء علیہ السلام وہ پہلا خوش نصیب طبقہ ہے جنہیں رب العزت کے حضور سے پہلا انعام ملا. اس کے بعد صداقت, پھر شہادت, پھر اطاعت. میں کہا کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کو اللہ یہ عقیدہ مبارک فرمائے, نظر بد سے بچائے,
کہ ان کا عقیدہ قرآن کی روح کے مطابق ہے، جبھی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے وہ جو خطبات کا مجموعہ ہے ان کا نہج البلاغت، اس میں فرمایا اما اہل السنت فالمتمسکون بما سنّ اللہ ورسولہ، یہ جو اہل سنت ہیں یہ اسی چیز کو پکڑے ہوئے ہیں جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی اور اس کے رسول نے عطا فرمائی۔ نبوت کے بعد قرآن نے صداقت کا نام لیا اور صداقت کا تاجدار انبیاء کے بعد خلیفہ راشد اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق۔ قرآن کریم کی پیش کردہ ترتیب کے مطابق آپ چوں سوچتے جائیں گے آپ کی روح میں عجیب تازگی آتی چلی جائے گی اور آپ اپنے عقیدے کو قرآن سے قریب تر پائیں گے بحمداللہ۔ صداقت کا تاجدار صدیق اکبر اور رسول کا جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نامزد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی امت کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے اور امامت کے لیے۔ عدالت کے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ مجھ پہ پانی کے مشکیزیں ڈالے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سکون آیا، جبکہ آپ فرما چکے تھے مرو ابو بکر کے پاس جاؤ فلیصلی بالناس، تاکہ میری غم زدہ امت کو نماز پڑھائے۔ چونکہ عرض کیا گیا تھا اللہ کے رسول فرزندان اسلام مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار غار سے کہو نماز پڑھائیں۔ بیٹی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں ابو بکر کون ہے؟ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونا اس کے بس میں کہاں ہے؟ وہ تو آپ کا عاشق صادق ہے، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہونا ان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کسی اور کا نام لیجئے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں میں دہراتے ہوئے بھی کانپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو نا، چپ رہو۔ سید عائشہ سے تو یہ کہہ دیا کہ تم چپ رہو، پھر متانت کے ساتھ صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا جاؤ میرے ابو بکر سے کہو میری امت کو نماز پڑھائے۔ نبی کا لہجہ بتا رہا ہے، آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ پیغمبر کا اسلوب بیان بتا رہا ہے، طرز تکلم بتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ نبی کا نہیں، اللہ کے نبی تو ترجمانی کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کی ترجمانی کر رہا ہے پیغمبر کو۔ وہ جس کے ابرو میں بھی اس وقت تک حرکت نہیں آتی جب تک وہ نہ چاہے، وہ جس کا نطق بھی حرکت نہیں کرتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ رحمت عالم نے اپنے انداز بیان سے واضح کر دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ مشیت عیش کی، وہ میرے رب کا فیصلہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا۔ تعمیل ارشاد نبوی میں صدیق اکبر مصلی پہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں راحت آ گئی، سکون آ گیا، تو فرمایا میں بھی چلوں۔ اب دیکھیے یہ سب اس کے حکمت کے مطابق ہو رہا ہے، یہ جو پروسیس ہیں یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو رحمت عالم نمودار ہوئے حجرہ عائشہ سے، کیونکہ قریب تھا وہ دروازہ۔ آپ نمودار ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے اب مجھے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس طرح ہے کہ ایک ہاتھ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ سیدنا علی ابن ابی طالب کے کندھے پر، وہ ایک چچا کے ہاتھ دوش پر اور ایک ہاتھ چچا جان بھائی کے دوش پر رکھ کے دو ہاشمی چشم و چراغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آتے ہیں۔ جب قریب آئے تو صدیق اکبر پیچھے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علیک یا ابا بکر، نہیں ابو بکر میں تجھے ہٹانے نہیں آیا، ٹکرانے آیا ہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو بکر نے جبرن رسول کے مصلی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ میں دنیا پر یہ واضح کرنے آیا ہوں کہ ابو بکر میرا مقتدی ہے اور ساری امت ابو بکر کی مقتدی ہے۔ میں ابو بکر کا امام ہوں اور ابو بکر میری امت کا امام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے اقتدا فرمائی اور پوری امت نے صدیق اکبر کی آواز سے اقتدا کی۔
اس نماز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ جو رسول کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند، جو رسول کا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جو رسول کا وفادار ہے وہ علی کا بھی وفادار ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر علی سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ تو جسے رسول امامت کے مصلی مسند پر کھڑا کرے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اقتدا کیوں نہ کرے؟ قرآن کریم نے نبوت کے بعد صداقت کو دیکھیے، خلافت راستہ کا تصور کیسے قرآن کے آئینے میں نظر آتا ہے آپ کو۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، نبوت کے بعد صداقت اور صداقت کے بعد صدیق اکبر بھی شہید، فاروق اعظم بھی شہید، عثمان ابن عفان بھی شہید، سیدنا علی المرتضیٰ بھی شہید رضی اللہ تعالی عنہم، من النبیین والصدیقین والشہداء، ایک صدیق اور 3 شہید۔ اب ان کے بعد بھی کچھ تھے جو اللہ کو پیارے تھے، جو اللہ کے پسندیدہ تھے، ان کے لیے قرآن کریم نے فرمایا والصالحین، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے مجھ سے بھی وفا کی، میرے رسول سے بھی وفا کی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن سے حسن مجتبیٰ نے دوستی کی، جن سے حسن مجتبیٰ نے محبت کی، جنہیں 7 سال حسن مجتبیٰ نے قائد مانا، جنہیں 19 سال حسین کریم نے قائد مانا، وہ والصالحین میں آتے ہیں، جن کا دور اسلام کی فتوحات کا تاریخ ساز دور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔